کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا اور بدعت سے دور رہنے والا، بیزار رہنے والا اور نفرت کرنے والا بنا دے۔ جس طرح سے شرک سے عمل اور نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اسی طرح سے بدعت سے بھی نیکیاں اور عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں یوں ہی انجام نہیں پاتی ہیں، بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی پڑتی ہے، بدعت سے بچنا پڑتا ہے، شرک سے بچنا پڑتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا پڑتا ہے، تب نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ یوں ہی نیکیاں قبول نہیں ہو جائیں گی۔ ہم جو بھی نیکی کریں اس کے تعلق سے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کا کوئی حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور پھر اگر حکم دیا ہے، رسول کی کوئی ہدایت و رہنمائی ہے تو اس کو بعین ہی رسول کی اطاعت اور پیروی میں ادا کریں، تب وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ ماہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین نے اس سال کے ماہ محرم کے شروع ہونے سے 1446ویں ہجری کے سال میں داخل کر دیا ہے۔ ہماری عمر کا 1 سال اور کم ہو چکا ہے۔ ہماری دیوار حیات کی ایک اینٹ اور گر چکی۔ اللہ نے ہمارے لیے جو حیات مستعار کی مدت اور ٹائم پیریڈ لکھ دیا ہے اس کا 1 سال اور کم ہو چکا ہے۔ بچے جوانی کی طرف، جوان بڑھاپے کی طرف، اور بوڑھے لوگ موت سے اور قریب ہو چکے ہیں۔ ماہ محرم کی بڑی حرمت ہے۔ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال اور قتال کو حرام قرار دیا۔ مکہ کے مشرکین بھی اسلام سے پہلے ان 4 مہینوں کی حرمت اور ادب کا خیال رکھتے تھے، اور وہ جو بڑے لڑاکو قسم کے لوگ تھے، ڈاکہ زنی جن کا پیشہ اور دھندا تھی، وہ بھی اس قسم کی حرکتوں سے رک جاتے تھے ان 4 مہینوں میں۔ 3 لگاتار ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، 12ویں کے بعد پھر پہلا، یعنی ذی القعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت اور ادب کو قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی مسلمانوں کو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، اور جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کر کے، خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے عرب معاشرے کے مطابق حکم دیا، اگر ان مہینوں میں مشرکین تم سے لڑتے ہیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، دفاعی جنگ کرنے کی اجازت ہے، اپنا ڈیفینس کر سکتے ہو۔ اسلام آنے سے پہلے بھی 10ویں محرم
یوم عاشورہ کا ادب و احترام اہل عرب کے لوگ بجا لاتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ عاشورہ 10ویں محرم کے روزے ہم اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے، اگر وہ بھوک و پیاس کی شدت سے رونے لگتے تو ہم ان کو کھلونے دے کر کے بہلایا کرتے، وہ کھیل کر کے افطار تک اپنے جی کو بہلایا کرتے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے وہ بچے رہے ہوں گے جن کا جی کھلونے سے بہلتا ہے، ہم بڑوں کا جی تو کھلونے سے نہیں بہلے گا نا۔ یہ 10ویں محرم کا مقام۔ 13 سالہ زندگی مکے میں نبوت کی، پھر ہجرت ہوئی مدینے کی طرف، وہاں بھی آپ نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور مدینے میں یہودیوں کے جو قبیلے اور خاندان بسے ہوئے تھے ان کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے آپ نے پایا، تو آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسی 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل یعنی یہود کو فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات دیا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ اس دن کا روزہ رکھتے، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سلسلے میں موسیٰ کی موافقت کرنے کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے مدینے میں بھی 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور صحابہ بھی رکھتے رہے، اور آپ نے ہدایت دی صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کسی غیر کی نقالی اسلام میں نہ عبادت میں کی جا سکتی ہے، نہ تہذیب اور کلچر اور معاشرت میں کی جا سکتی ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں بڑی دھمکی دی ہے، صرف روزے اور نماز اور عبادت میں نہیں، رہن سہن میں، بود و باش میں، اپنی وضاقتہ شکل و صورت، اپنا پہناوا، اپنے شادی بیاہ سب کیسے ہو، اسلام ایک مستقل تہذیب رکھتا ہے۔ اسلام کا اپنا کلچر ہے، جس تہذیب اور کلچر کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ انسان کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے سب دیا ہے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے کہ تم روزہ تو جب عاشورہ کا رکھو تو یہودیوں کی مخالفت کرو، اور تمہارا بود و باش، تمہاری شکل و صورت، تمہارا پہناوا، تمہارا کلچر یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی طرح ہو۔ بڑی سخت دھمکی سنائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی نقالی کرے گا، اس کی جیسی تہذیب اختیار کرے گا، اس کے جیسے بود و باش اختیار کرے گا، لباس میں، وضاقتہ میں، شکل و صورت میں، زندگی گزارنے میں، فہو منہم، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسلام کا تعلق صرف روزے نماز سے نہیں ہے، اسلام بہت بڑی چیز ہے، اسلام بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھو، اور بھی ایک بڑی دھمکی دی، المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، جس کی تہذیب سے محبت کی،
جس کے طرز زندگی سے محبت کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، فیشن کے اس دور میں نوجوان تو نوجوان، بڑے بوڑھے مرد و عورت کس طرح سے فیشن کے دل دادا ہوتے جا رہے ہیں، اور فیشن پرستی میں حرام کام کرنے سے بھی نہیں چکتے اور حرام تک کر گزرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو آپ نے ہدایت دی 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کرو گے؟ 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھ لو یا پھر 11ویں کا روزہ رکھ لو، یعنی 2 روزے رکھو۔ اس سال 10ویں محرم یوم عاشوراء آنے والے بدھوار کو ہوگا، لہٰذا بدھوار کے ساتھ یا تو منگلوار کا روزہ ملا لیں یا بدھوار کے ساتھ جمعرات کا روزہ ملا لیں۔ اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ کیا ملے گا ایک روزہ رکھیں گے تو، 2 روزے رکھیں گے تو یوم عاشوراء کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا احتسب علی اللہ صوم یوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ بیتے ہوئے 1 سال کا، یعنی 1445 ہجری میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، اور آنے والے 1 سال یعنی 1446 کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ توفیق دے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشوراء کا روزہ بیتے ہوئے اور آنے والے سال میں ہونے والے گناہ صغیرہ کو مٹانے والا اور کفارہ بن جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث جان لیجئے، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کے روزے فرض کی طرح رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا یوم عاشوراء کے روزے مستحب ہیں، نفلی ہیں، چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑو۔ نفلی عبادتوں کی یہی خاصیت ہے۔ لیکن جس نفلی عبادت پر عمل کرنے کا موقع اور چانس سال میں صرف 1 مرتبہ ملے اور ایک فکس دن میں ملے، اس کو کر ہی لینا چاہیے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کر ہی لینا چاہیے۔ عاشوراء کا روزہ اور 10ویں محرم کے علاوہ کسی اور دن تو رکھ نہیں پائیں گے۔ نفلی عبادتوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرض کی کمی کو اس کے ذریعے سے پوری فرما دے گا۔ اس موقع پر یہ بھی جان لینا چاہیے، اگر رمضان کے روزے کسی کے قضا ہوئے ہوں اور چھوٹ گئے ہوں تو پہلے ان کو رکھنا چاہیے، چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور باقی سال میں جتنے بھی روزے ہیں، ایام 20 کے، سوموار کے، جمعرات کے، یوم عرفہ کے، یوم عاشوراء کے، یہ سب کے سب نفلی روزے ہیں۔ یہ ہے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں کرنے کے کام جو سنت سے ثابت ہیں، جس پر عمل کیا ہمارے رسول نے، جس پر عمل کیا سارے صحابہ نے، جس پر عمل کیا تابعین نے، اور جس پر عمل کیا امت کے محدثین، علماء اور بڑے بڑے ائمہ اور مفتیان کرام نے۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی 10ویں محرم کو پیش آیا۔ جس دن کی حرمت، جس مہینے کا ادب اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے قائم فرما دیا تھا، جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ محرم حضرت حسین
کی شہادت کو بطور یادگار منانے کا دن ہے۔ اسلام میں کسی بھی شہید کی شہادت کو بطور یادگار منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمام شہداء کے تعلق سے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، ان کو تم مردہ مت کہو، چاہے وہ حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہونے والے ہوں، یا شہدائے احد ہوں، یا شہدائے بدر ہوں، یا کوئی بھی ہو، بل احیاء عند ربہم، سب کے تعلق سے سب کے سب اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور و پتہ کچھ نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور و پتہ کچھ نہیں ہے۔ 10ویں محرم حضرت حسین کی شہادت کے تعلق سے امت کو عجیب طرح سے مس گائیڈ کیا گیا اور امت کو افراط و تفریط میں، گھٹاوے میں اور بڑھانے میں اور غلو میں مبتلا کیا گیا۔ جو کام سنت کے ہیں وہ بتا دیا، بس 2 روزے رکھنا ہے اور کچھ نہیں۔ وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اس دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، 10ویں محرم کا۔ جو ماتم کریں حضرت حسین کی شہادت پر، اپنے چہروں پر تھپڑ ماریں، گلے پھاڑیں، کالے لباس پہنیں، سبیلیں لگائیں، تعزیہ بنائیں، لاٹھی اور ڈنڈے کھیلیں اور نہ جانے کس قسم کے خرافات کریں، ان کو آج حسینی کہا جاتا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو حضرت حسین کے پیروکار سمجھتے ہیں، وہ حضرت حسین کے پیروکار دور دور سے بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین نے زندگی بھر 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ روزہ رکھ کر کے کیا وہ خرافات اور ادھم مسلمان کر پائیں گے جو مسلمان سڑکوں پر کرتے ہیں 10ویں محرم کو؟ روزہ ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کو سنجیدہ بنا دیتی ہے، با اخلاق بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کسی تعصب میں آئے بغیر ان باتوں کو سننا اور عمل کرنا، کوئی تعصب اسلام میں نہیں ہے۔ جب سنتیں مٹتی ہیں، سنتیں اٹھتی ہیں، تو ان کی جگہ پر بدعتیں جنم لیتی ہیں اور مسلم معاشرے میں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج بدعات و خرافات کی گرم بازاری ہے مسلمانوں میں، صرف محرم میں نہیں بلکہ ماہ سفر میں، بلکہ صرف ماہ سفر میں نہیں بلکہ چاند کے اکثر مہینوں میں عرس کی شکل میں، درگاہوں پر میلے لگانے کی شکل میں۔ یہ سنتیں مٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ کے رسول چاہے جمعے کا خطبہ دیتے، چاہے عیدین کا خطبہ دیتے، چاہے نکاح کا خطبہ دیتے، یا نماز استسقاء پانی مانگنے والی نماز پڑھتے تو خطبہ دیتے، یا کسی بھی موقع پر آپ خطبہ دیتے، تمام اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ بدعت سے ڈراتے تھے۔ ہر خطبے میں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ نے جو خطبے دیے، سب میں بدعت سے آپ نے امت کو آگاہ کیا ہے۔ جس بیماری سے اور جس عمل سے نبی 23 سال تک اپنی محبوب اور پیاری امت کو ڈراتے رہے، آج اسی بیماری اور اسی خرافات میں امت کو ڈھکیلا جا رہا ہے، بیجا محبت کی آڑ میں۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، امت کے علماء کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ بھلا حضرت حسین اہل بیت مصطفیٰ سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ جس کو محبت نہیں ہوگی وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے دونوں نواسوں سے
دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اے اللہ میں تجھ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، ہم تیرے تمام اہل بیت سے اور تیرے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اہل بیت سے محبت، نبی کے گھرانے سے محبت ایمان کی علامت ہے، لیکن اس محبت کی آڑ میں خرافات اور بدعات ایجاد نہ کرو، نہ خرافات و بدعات پر عمل کرو، نہ امت کو اس میں ڈھکیلو۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، اللہ سنت پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے، شرک و کفر سے